السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے وقت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اس کو گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت اور بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں میں دو طرح کی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت ہے مادی نعمت، جو ہمارے دنیا، دین، آخرت سبوں کے لیے استعمال میں آتی ہے، اور ایک ہے روحانی نعمت، جس کو ہم سب سے بڑی نعمت اگر ہم کہیں روحانیت میں، تو ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہے۔ مادی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس میں سب سے قیمتی اور سب سے انمول چیز وقت ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وقت ہی سب کچھ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایک طالب علم اپنی طالب علمانہ زندگی میں کامیابی حاصل اسی وقت میں کرتا ہے جب وہ پڑھائی کے لیے وقت دیتا ہے۔ ایک اچھا تاجر تجارت میں اسی وقت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی تجارت میں بھرپور وقت دیتا ہے۔ ایک اچھا کسان وہ ہوتا ہے، یا ایک اچھی فصل کسان اس وقت میں حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی کھیتی باڑی میں وقت دیتا ہے، اس کی پاکی صفائی میں، اس کی جو کچھ اس کے جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے اگر وہ وقت دے تو ہی وہ کامیاب کہتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وقت دے کر ہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، اجر کے لیے آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ آپ بیٹھے ہیں اجر کمانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، آپ وقت دے کے، ہم دونوں وقت دے رہے ہیں، تبھی کچھ حاصل ہوگا میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کو بہت اہمیت دیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ اسلام کے جملہ تمام تر احکامات، آپ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تئیں جو چیزیں فرض کیا ہے، جو چیزیں ہم پر بطور رکن کے واجب کیا ہے، تو ان تمام چیزوں میں وقت کی پابندیاں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہے یہ کافی نہیں ہے، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اہم ہے۔ اگر ایک انسان دن میں 5 نہیں 10 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وقت پر نہیں پڑھتا، تو اس کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا وہ بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان تو ہر سال آتا رہے گا۔
اب آپ جو روزہ رکھ رہے ہو رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں وہ غیر رمضان میں ہے اور وہ وقت نکل گیا تو اب اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بطور عبادت کے ہم پر لاگو کی ہیں اس کو ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ پابند کیا ہے۔ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، اگر رمضان کا روزہ کوئی بندہ 14-15 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے رہنا چاہے، لیکن بجائے وہ فجر سے شروع کرنے کے عصر سے شروع کرے اور صبح تک چلے، تب اس کا روزہ وہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کو ایک وقت دیا گیا ہے کہ تمہارے اس روزے کے شروع ہونے کا وقت کیا ہے اور اس روزے کے ختم ہونے کا وقت کیا ہے۔ ایک انسان حج کرتا ہے، حج میں جب وہ جاتا ہے تو اس کو یہ بتایا گیا کہ 8 ذو الحجہ کو اس کو کہاں ہونا چاہیے، 9 ذی الحجہ کو اس کو کہاں ہونا چاہیے، اور 9 ذی الحجہ کے دن میں کہاں ہونا چاہیے، رات میں کہاں ہونا چاہیے، 10 ذو الحجہ کو کہاں ہونا چاہیے، 11، 12 اور 13 تاریخ کو اس کو کہاں ہونا چاہیے۔ اگر انسان الٹ پلٹ کر دے یا اس کی ترتیب کے بجائے اس کے اوقات کی پابندی نہ کرے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے اور اس زکوٰۃ کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی اس پر 1 سال گزر جائے تو وہ مال میرا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مالک کوئی اور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو عبادات ہیں اسلام نے وقت کے ساتھ اس کو پابند کر وقت کی اہمیت بتایا ہے کہ ہر کام تمہیں وقت پر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انسان نماز پڑھے، اپنی مرضی کے حساب سے پڑھے، جہاں چاہے وہاں پڑھے اور جس وقت چاہے اس وقت میں پڑھے، شاید ہو سکتا ہے اس کی نماز ادا ہو جائے یا اس کی نماز قضا ہو جائے، لیکن وہ نماز اللہ کے نزدیک ایک محبوب عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے اول وقت میں ادا نہ کی جائے۔ تو اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کام جو انسان وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس کو اس کے تقاضے کے مطابق پورا کرتا ہے تو وہ انسان کامیاب ٹھہرتا ہے اور وہ انسان اپنی زندگی میں کچھ کر پاتا ہے۔ جو انسان وقت کی پابندیوں کے بغیر جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق من مانی اگر کرنے لگ جائے تو وہ انسان ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے کامیاب ٹھہرے لیکن ہمیشہ کامیابی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میری اور آپ کی زندگی ٹوٹل ہے کیا؟ یہ وقت ہے۔ یہ وقت جیسے ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گنتے ہیں اسی طرح سے اس کو آپ 60 سال 70 سال میں گن لیجئے۔ یہ 60 سال 70 سال کیا ہے؟ وقت ہے، اور اسی وقت کا کل قیامت میں مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں فرمائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، لیکن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے، ایک آگے چل کر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 60 سال کی زندگی دی ہے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 60 سال کی زندگی دی ہے، اگر کل قیامت میں وہ اللہ کے نزدیک وہ اعمال لے کر نہ آئے جو اس کو کامیاب ٹھہرا سکتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔
60 سال جس کے گزر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے درمیان میں ہیں، اور 60 سال کی زندگی ایک انسان کو سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، اپنے آپ کو آخرت کا ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا، یعنی ڈرانے والے سے مراد یہاں پر کئی باتیں آتی ہیں۔ ایک تو ڈرانے والا ہمارے پاس خود ہمارے رسول آئے جنہوں نے ہمیں ڈرایا، اللہ کی کتاب آئی جس نے ہمیں ڈرایا کہ قیامت کا دن ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہماری زندگیاں محدود ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں ڈرایا گیا۔ لیکن ان سب کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہمیں آ کر ڈراتی ہے، وہ ہے ہمارا بڑھاپا۔ جیسے ہی انسان ایک مقررہ عمر کو کراس کر جاتا ہے، اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آ کر ڈراتا ہے کہ بندے بہت تو نے آرام کر لیا، بہت کچھ عیش و عشرت کی زندگی گزار لیا، بہت کچھ موج مستی تو نے کر لیا، شرارتیں تجھ سے ہو گئی، اب تو سنبھل جا، اب تیرا وقت ختم ہونے کو ہے اور تیری زندگی کا چراغ اب گل ہونے کو ہے، لہٰذا اب تو اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ کر اور ایسے اعمال کرنا شروع کر دے جو تجھے تیرے موت کے بعد، جو تیرے مرنے کے بعد، جو تیرے قبر میں جانے کے بعد تیرے کام آئے۔ لہٰذا یہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ 60 سال کی زندگی پائے اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے یا اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی اس نے کوئی تدبیر نہ کی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک لمبی عمر چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی مجھے بہت جینا ہے، یہ چیز اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لمبی عمر پانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لمبی عمر پا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لینا، یہ اس کی بربادی کے لیے سامان ہے۔ یہی زندگی اس کے لیے حجت، اس کے خلاف حجت بنے گی۔ ایک انسان 60 سال سے کم عمر میں اگر مر جاتا ہے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول کرے، لیکن 60 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذر جب قبول نہیں کرنے والا ہے تو پھر انسان کو سنبھل جانا چاہیے اور اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے اپنے صحابہ کو مختلف موقعوں پر انہیں چوکنا رہنے اور انہیں اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے یا قیامت کے دن جو انسان پچھتائے گا اس حوالے سے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ آگے ہمارے پاس آئے گی۔ آئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کی جو اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور کسی چیز کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح اور شام کے، دن اور رات کے مختلف اوقات کی قسمیں قرآن مجید میں کھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ اور فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق اس لالی کو کہتے ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد آسمان پہ چھاتی ہے، یہ بھی ایک وقت ہے۔ اور رات کی اور اس کی جو کچھ جس کو وہ سمیٹتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھایا، فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اسی طرح فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دن چڑھنے کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھایا یا زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا
वल-अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर की या जमाने की, पूरी जमाने का वक्त भी अगर हम ले इससे मुराद तो पूरी जमाना हो गया, या फिर महदूद पैमाने पर अगर वह असर की वक्त को ले लें तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अहमियत को जताते हुए उसकी कसम खाई है। तो गोया ये असर के वक्त की कसम खाना या जमाने की कसम खाना मुझे और आपको बताता है कि हमारी जिंदगियों का एक महदूद जो वक्त है, इस बारे में लिखा है उलमा ने कि असर के वक्त का अगर माना लिया जाए तो इसका मतलब क्या है। उलमा लिखते हैं कि असर का वक्त, आजकल तो दिन और रात एक हो गए हैं, हमारे पास रोशनी और जगमगाते हुए इस किस्म की चीजें आ गई हैं कि अब हमारी रातें भी दिन के उजालों में बदल गई हैं। लेकिन आज से 35, 40, 50 साल पहले लोगों के पास ढंग की लाइट भी नहीं हुआ करती थी, लोग कंदीलें जलाया करते थे, लोग मोमबत्तियों पर अपनी रात का कुछ हिस्सा गुजार कर सो जाया करते थे। तो लाइटों का जब तस्वुर नहीं था, आज से 50 साल पहले या उससे पहले की जिंदगी को आप देखो तो इस बारे में लिखा है कि कसम है असर की, यानी अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि ऐ बंदे, अब तेरी जिंदगी में आगे चलकर अंधेरा आने वाला है, अब रात आने वाली है, उस रात के हवाले से कुछ तैयारी कर ले। तू रात कैसे गुजारेगा, क्या करना है, और जो कुछ तुझे रात के लिए करना है अभी से कर ले। पकाना है पका लो, कुछ घर के काम काज करना है वो कर लो, क्योंकि अंधेरा छाने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरे और आपकी जिंदगियों में भी एक वक्त आता है जिसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजों के बारे में फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, शबाबका क़ब्ल हरमिका, व सिहतका क़ब्ल सुक़मिका, व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, व हयातका क़ब्ल मौतिक। ए इंसान, 5 चीजों के आने से पहले पहले गनीमत समझ ले। 5 चीजों के आने से पहले गनीमत समझ। फरमाया शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को गनीमत समझो अपने बुढ़ापे के आने से पहले, क्योंकि आप बुढ़ापे में वो अमल नहीं कर सकते जो आप जवानी में कर सकते हो। जवानी एक ताकत है, जवानी एक कुव्वत है, जवानी में इंसान बहुत कुछ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करे तो वो कर गुजरता है। लेकिन बुढ़ापे में इंसान अगर बहुत कुछ करना भी चाहे तो उसकी सेहत और उसकी जिस्मानी कमजोरी वो सब कुछ करने नहीं देती या आड़े आती है, जिसकी वजह से बावजूद ख्वाहिश करने के इंसान अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। दूसरी चीज फरमाया वसेहतका क़ब्ल सुक़मिका, अपनी सेहत को गनीमत समझो अपनी बीमारी के आने से पहले पहले। और आमतौर पर बीमारियां जवानी में कम और बुढ़ापे में ज्यादा होती हैं, तो लिहाजा ये जो जवानी का हिस्सा है उसके एतबार से भी अगर देखा जाए तो इस सेहत में इंसान को अपने आखिरत के लिए, अपने बाद की जिंदगी के लिए बहुत कुछ तोशा जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि सफर बड़ा लंबा है, बड़ा कठिन है और बहुत मुश्किल घाटियों से गुजरकर मुझे और आपको जन्नतों तक पहुंचना है। और उसके लिए जब तक हमारे पास अमाल का तोशा नहीं होगा तब तक हम अपनी जन्नतों का ख्वाब नहीं सजा सकते। और तीसरी चीज फरमाया वह गिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत को गनीमत समझो अपने फ़क़्र फ़ाक़े के आने से पहले। ये दौलत ढलती छांव है, सुबह में कहीं होती है, शाम में कहीं होती है, दौलत कहीं टिकती नहीं है। आप देखें, माल को अरबी में माल इसलिए कहते हैं, माल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, माल को माल इसलिए कहते हैं कि वो माइल होता है, एक जगह ठहरता नहीं है। आप सुबह में अपनी जेब से 500 का नोट निकालें, शाम तक देखें वो नोट कितने हाथों तक गुजरता है। आपने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, वो सुबह में कहीं होता है,
10-11 بجے کہیں ہوتا ہے، 12 بجے کہیں ہوتا ہے، ہر گھنٹہ وہ کسی اور کا مالک ہوتے جاتا ہے، اور شام ہوتے ہوتے پھر پتہ نہیں وہ کس کے پاس چلا جاتا ہے، اور عین ممکن ہے پلٹ کر وہ پہلے انسان کے پاس ہی آ جائے۔ فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلک، اے انسان اگر تیرے پاس آج وقت ہے تو اس وقت کو، اس فرصت کو، اس جو مصروفیات سے ہٹ کر جو تیرے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے اس کو غنیمت سمجھ۔ کل کو جو وقت آئے گا وہ وقت ہو سکتا ہے مصروفیات کا ہو، تم بزی ہو جاؤ، کئی چیزیں انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو جب فارغ وقت ہوتا ہے، خالی وقت ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو تم غنیمت سمجھو اپنے مصروفیت کے وقت آنے سے پہلے۔ اور آخری چیز فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی موت کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ تو گویا یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے آنے سے پہلے جو غنیمت سمجھنے کی بات کہی گئی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے اہم چیز اس میں 2 باتیں آئی ہے، آپ کی جوانی اور آپ کی زندگی، اور یہ دونوں کا تعلق اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست بندے سے کچھ سوال پوچھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، عن عمره فیما افنام، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن ماله من این اکتسب، وفیما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فیہ۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست بندوں سے 4 سوال پوچھے گا، اور اس سوال کے جواب جب تک بندہ خود نہیں دے گا اس کے پیر وہاں سے ہل نہیں پائیں گے، ہٹ نہیں پائیں گے، وہ وہاں سے سرک نہیں پائے گا۔ فرمایا وہ 4 سوالات کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، اس کو کس میں آپ نے اپنا وقت لگا کر اس کو ضائع کیا یا اس کو تم نے استعمال کیا۔ پوری زندگی کا حساب و کتاب انسان کو دینا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، پھر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی خاص کر سوال پوچھے گا ان شبابہ فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا۔ چائے پینے کے لیے ہوٹلوں میں ہماری وقت اوقات دیکھیں کتنا گزرتا ہے، ٹائم پاس کے نام پر۔ آج جوانوں کو جب کوئی کام کی بات کریں، کوئی اچھے دین کے علم کے حاصل کرنے کی بات کریں، آپ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی بات کریں، یار وقت نہیں ملتا ہے، صبح سے شام تک بزی رہتا ہوں، انسان کے پاس عذر ہوتا ہے، نت نئے قسم کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ لیکن وہی انسان ٹائم پاس کے نام پر، گپ شپ کے نام پر، گپے بازی کے نام پر، چائے نوشی کے نام پر، یا مختلف قسم کے اور بھی ناموں سے اپنے اوقات کا خون کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو برباد کرتا ہے، اور اسے اس کا ہوش بھی نہیں ہوتا، اس کا اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا اگر حساب لیں تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس 24 گھنٹے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو یا میرے دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اور کتنا وقت ہے جو نہ دنیا کے لیے فائدہ مند تھا اور نہ آخرت کے لیے فائدہ مند تھا، جس کو میں نے ضائع کر دیا یا جن اوقات کا میں نے خون کر دیا۔ تو ہمیں اندازہ ہوگا ہمارا زیادہ تر وقت بیکار کی، فضول، لا یعنی اور بے مقصد کاموں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، جو کہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امت کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، علماء، ان کا اس حوالے سے کیا حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 چیزیں ہیں جس میں انسان
زیادہ تر لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسرا خالی وقت ہے۔ یہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے، اس کا ہوش نہیں ہے، اور اپنے خالی اوقات کو بھی برباد کرتا ہے، اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو، اپنی صحت اور اپنے خالی اوقات کا بھرپور فائدہ اٹھائے، چاہے دنیا کمانے میں ہو چاہے آخرت کمانے میں ہو۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو اجازت دیا ہے کہ ہم اپنی صحت کو اپنے کام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ دونوں چیزیں بیک وقت، بہت کم وقت کے لیے ہمارے ساتھ میں رہتی ہیں۔ جو انسان کے پاس صحت ہے اس کے پاس خالی وقت نہیں ہوگا، جس انسان کے پاس خالی وقت ہے اس کے پاس صحت نہیں ہوگی۔ صحت اور خالی وقت یہ دونوں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جس کو نصیب ہو اگر وہ اس کو ضائع کر رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا احمق اور دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے۔ لہذا ان دو چیزوں کے حوالے سے خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو رہنمائی کی کہ ہم اس حوالے سے چوکنا رہیں۔ برادران اسلام، ہم میں کے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بزی ہوں، اس بات کو نظر انداز کیے بغیر، اس بات کو سوچے بغیر کہ میں بزی کس میں ہوں، جس کام میں اپنے آپ کو بزی سمجھ رہا ہوں، مصروف اور مشغول سمجھ رہا ہوں، آیا وہ کوئی اہمیت کا کام ہے بھی یا نہیں ہے؟ فالتو کا کام، بیکار کا کام، اس میں بزی رہ کر اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بزی ہوں تو یہ خود فریبی ہے اور خود کو دھوکہ دینا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے وقت کو کسی کام میں لگانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے اس بات کا خیال رکھے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے جس کو میں پہلے نمبر پر رکھوں، اور کون سا کام غیر اہم ہے جس کو میں بعد کے لیے رکھوں، اور جو زیادہ اہم ہے اس کو میں آگے کروں۔ ہمارے جو اوقات ہیں، ان اوقات کو صحیح طور پر میں اور آپ اگر اچھے ڈھنگ سے ترتیب دے دیں تو عین ممکن ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلی چیز، مجھے اپنے عبادات کے اوقات طے کرنے ہوں گے۔ مجھے اپنے کاموں کو جب میں ترتیب دے رہا ہوں تو اس میں اپنی نمازوں کا، اپنے قرآن کے پڑھنے کا اور اپنے علم کو حاصل کرنے کا، یہ تمام طرح کے اوقات جو ہے مجھے طے کرنے ہوں گے کہ یہ وقت مجھے عبادت میں لگانا ہے، یہ وقت مجھے اللہ کے ذکر کے لیے خاص کرنا ہے، یہ وقت مجھے علم کے حاصل کرنے کے دینا ہے، چاہے اگر میں روزانے کی بنیاد پر نہ صحیح، ہفتے میں 2 دن 3 دن 1 دن ہی صحیح، میرا اپنا ایک وقت طے ہونا چاہیے علم کے حاصل کرنے کے لیے، اور روزانہ کی بنیاد پر میرا وقت طے ہونا چاہیے عبادت کے لیے۔ وہ عبادتیں جو مجھ پر فرض ہیں، جو مجھ پر لاگو ہیں، یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جس میں میں خود مختار ہوں کہ میں کروں تو میری آخرت بنے گی اور نہ کروں تو میری کوئی پکڑ نہیں ہے، ایسے چیزوں کے لیے بھی مجھے اور آپ کو دن اور رات میں کچھ نہ کچھ وقت دینا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ کمانے کے لیے بھی، اپنی گھر کو چلانے کے لیے بھی، اپنے ماتحت لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، کمانے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ ایک انسان اگر اپنے آپ کو اللہ پر توکل کرنے والا اور اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں گھر والوں کو چھوڑ دوں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کروں۔ یہ چیز بھی اسلام مجھے اور آپ کو نہیں سکھاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لعینک علیک حق
وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِبَطَنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. تمہاری آنکھ کا تم پر ایک حق ہے، تمہارے پیٹ کا تم پر ایک حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر ایک حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر ایک حق ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. لہذا میں اگر صاحب اولاد ہوں، میں اگر اہل و عیال والا ہوں، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں صبح سے شام تک کے اوقات میں ایک وقت ایسا طے کروں جس میں اگر محنت مزدوری کر سکتا ہوں، یا پھر میں کوئی تجارت کر سکتا ہوں، یا میرے پاس کوئی ہنر ہے، اس ہنر کی بنیاد پر کچھ کمائی کر سکتا ہوں، تو مجھے یہ وقت بھرپور انداز میں دینا چاہیے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو عزت کے ساتھ کھلا پلا کر اپنے گھر میں رکھ سکوں. اور یہ عین اسلام کی ہدایت ہے. اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اپنے دن بھر کے اوقات میں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، کہ سب سے پہلی چیز اس بات کا خاتمہ کر دے کہ ٹائم پاس نام کی چیز میرے زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. ٹائم پاس یہ ایک بازاری لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس اپنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کے پاس ایمان اور اسلام کی کوئی روشنی نہیں ہے. وہ لوگ ٹائم پاس کے نام پر اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی، رسالت کی ذمہ داریوں سے جب کبھی آپ کو فرصت ملے، فراغت حاصل ہو جائے، جب ان کاموں کے بعد آپ کے پاس کچھ وقت بچے، تو اپنے رب کے پاس آ جائیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اس کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں، اس کے کلام کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. رسالت اور نبوت کا کام کرنے والا ایک نبی، اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے والی ایک شخصیت، اس کے باوجود انہیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس اہم ترین، اس بلند ترین کام کو، اس بلند ترین فریضے کو انجام دینے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت اگر بچتا ہے تو اس کو ٹائم پاس کے نام پر ضائع مت کیجئے، اس وقت کا خون مت کیجئے، بلکہ آئیں اپنے رب کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، اس کے قرآن کی تلاوت میں، اس میں تدبر کرنے میں. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے علم کو حاصل کرنے میں یہ وقت لگانا چاہیے. اپنے اوقات کے علماء لکھتے ہیں کہ اپنے اوقات کے نام رکھیے. مثال کے طور پر کہ یہ نام فجر کی نماز، یہ میرے نماز کا وقت ہے. اس کے بعد اشراق تک کا وقت، مثال کے طور پر یہ میرے اذکار کا وقت ہے. اس کے بعد آپ اگر مثال کے طور پر کوئی انسان ورزش کرنا چاہتا ہے یا واکنگ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کا نام رکھیے، یہ میرے واکنگ کا ٹائم ہے، یہ میرے ورزش کا ٹائم ہے، یہ میری جاب کا ٹائم ہے، یہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، یہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے، یہ میرے رب کے ساتھ کا وقت ہے. اور بعض علماء لکھتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول کی گاڑیوں پر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ممنوع الاقتراب، کہ اس کے قریب مت آؤ. گیس کے سلنڈر لے جاتی ہیں گاڑیاں، اس پر بھی لکھا ہوتا ہے، اور پیٹرول کی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. بعض جگہوں پر جہاں پر الیکٹرک کے بڑے بڑے وائر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیبل بچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایک ڈینجر ہونے کے خطرے کو واضح کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آنا، قریب ہونا یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. ایسا میرے اور آپ کی زندگیوں میں ایک وقت ہونا چاہیے جس میں میں یہ لکھوں کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، یہ میرے رب کا وقت ہے، یہ میرے تلاوت قرآن کا وقت ہے، یہ وقت میرے فلاں چیز پڑھنے کا وقت ہے. اس وقت میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دی جاتی یا نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اتنا سیریس بنا لیتے، اتنا سنجیدہ ہوتے کہ گویا ہم میں سے کسی کو وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کے اوقات میں مجھے اور آپ کو جو میں وقت خاص کر لوں، کوئی آئے بھی
تو میرے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ یہ وقت میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی لکھا ہے، یہ ایک ادب یہ بھی ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں پر سامنے والا صاحب خانہ گھر کا مالک آپ سے یہ کہے کہ بھیا میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، یہ وقت میں کسی کے ساتھ بزی ہوں، میرا کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، میں کسی کے ساتھ اپنا وقت دے رہا ہوں، اب آپ چلے جائیں کسی اور وقت میں، آپ مجھ سے وقت لے کر آ جائیں۔ تو اس آنے والے انسان سے کہا گیا کہ اس مہمان، اس میزبان کا، اس صاحب خانے گھر والے کا اس جواب کا تم کو برا نہیں ماننا چاہیے، خاموشی کے ساتھ آپ پلٹ کر واپس آ جائیں اور اس کو یہ مت کہیں کہ کیا میں اس کے گھر گیا تھا مجھے گھر سے واپس کیا، یہ جملہ تمہاری زبان سے نہیں آنا چاہیے، بلکہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو کہا کہ کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے جہاں پر میں اس قسم کے اپنے آپ کو کاموں میں مشغول رکھوں اور یہ وقت میں کسی کو نہ دے سکوں۔ علماء نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں پوری باتوں کا احاطہ کر سکوں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک شاگرد علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا اپنے وقت کو بچانے کے حوالے سے وہ اتنے حریص تھے، اس قدر اپنے آپ کو وقت کو ضائع کرنے سے بچانے والے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب میں ٹوائلٹ کے لیے بھی جاتا، واش روم کے لیے جاتا، تو ابن رجب جو ان کے شاگرد ہیں میں ان سے کہہ کر جاتا کہ بیٹے تم باہر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھو اور بلند آواز سے پڑھو، تاکہ وہاں پر بیٹھ کر چونکہ وہ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو شاگرد باہر سے پڑھ رہا ہے تو استاد اندر بیٹھ کر سن رہا ہے اور وہ وقت بھی وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاک والتسویف فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غد لك فكف فيه كما كفت في اليوم وإلا يكن الغد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم۔ اے انسان کوئی بھی کام کو تو کل پر مت ٹال، کیونکہ آج یہ تیرا ہے کل تیرا نہیں ہے، کل تو نے دیکھا نہیں ہے، اگر کل تجھے مل جائے تو پھر بھی وہ کل تیرے لیے آج ہو جائے گا، وہ کل نہیں رہے گا، تو اس کو بھی تو آج کی طرح استعمال کر کیونکہ پھر تجھے کل نہیں ملنے والا ہے، اور اس آنے والے کل کو بھی عقل مندی کے ساتھ کچھ اچھے کاموں میں گزار، اور کل کروں گا اس کو مت ٹال۔ ہمارے یہاں بنیوں کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آج نقد کل ادھار۔ آپ بنیے کے پاس جائیں، یہ پرانا بہت جملہ ہے، آج نقد کل ادھار۔ اگر ہم جیسا کوئی آدمی چلا جائے اور کہے کہ آپ نے تو لکھا تھا آج نقد کل ادھار، تو ہاں کل میں نے لکھا تھا تو آج نقد، ٹھیک ہے آج نقد دیجئے کل ادھار ہے، تو وہ کل آپ جب جائیں گے تو پھر وہ یہی کہے گا کہ آج نقد ہے کل ادھار ہے، اس کی زندگی میں کل آتا نہیں ہے۔ ایک بنیا کو ایک چونی اور اٹھنی کے لیے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، تو ہم مومنوں اور مسلمانوں کو اس حوالے سے میری آخرت اور دنیا کی کامیابی کے حوالے سے یہ بات بہت جلد اور بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لامقت الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا من عمل الآخرہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس انسان پر بڑی چڑ آتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے جو انسان ایک ایسے کام میں اپنے آپ کو خالی رکھا ہوا ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی بھلا ہے نہ آخرت کا کوئی بھلا ہے، بیکار کا ٹائم پاس کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو دیکھ کر انہیں غصہ آتا ہے، ان کا خون کھولتا ہے۔ اور کسی نے اس بارے میں لکھا ہے ادرکت اقواما کل احدہم
اشح علی عمرہ منہ علی درہمہ، میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو اپنے درہم سے زیادہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے پر بڑے شحیح یعنی بہت لالچی ہوتے تھے. یعنی ہم تو کہتے ہیں جملوں میں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دمڑی جائے لیکن میرا وقت ضائع نہ ہو، میرا پیسہ ضائع ہوتا ہے تو ہونے دیں لیکن میرا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور کسی نے کہا ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی، میں نے آج کے دن کسی بھی چیز پر اتنا زیادہ شرمندہ نہیں ہوا جس دن سورج طلوع ہوا. یعنی آج کا سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروب ہونے تک اگر کسی چیز پر میں سب سے زیادہ اگر شرمندہ ہوا ہوں تو اس بات پر کہ میرا وقت نکل گیا اور میں نے کوئی عمل نہیں کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، بے شک دن اور رات تمہارے اندر کام کر رہے ہیں، تم اس کے اندر کام کرو. یعنی دن اور رات اس بات میں لگے ہیں کہ وہ لمحہ بلمحہ تم سے چھینتے جا رہے ہیں. تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک شاعر نے کہا دقات قلب المرء قائلۃ لہ، انسان کے دل کی دھڑکن اس کو یہ بات بتا رہی ہے، انسان کے دل کی دھڑکن اس کو اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ تیرے دل کے دھڑکنے کا ایک ایک دھڑکن جو ہے وہ تیری زندگی کو کم کرتے جا رہا ہے. جتنا تیرا دل دھڑک رہا ہے وہ ٹائم تیرا اتنا نکلتا جا رہا ہے. ان الحیات دقائق و ثوانی، بے شک زندگی چند منٹوں اور چند سیکنڈوں کی ہے. اور کسی نے کہا یا ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کے بیٹے تو زندگی ہے، تو دن ہے. فاذا ذهب يوم ذهب بعضک، جب تیرا ایک دن چلا گیا تو گویا تیری جسم کا یا تیرے زندگی کا ایک حصہ چلا گیا. تو اس طرح کی یہ باتیں ہیں جس میں مجھے اور آپ کو اسلام نے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر پر خوب ابھارا ہے. میرے اور آپ کی زندگیاں بھی یوں ہی بیکار کی اور لایعنی چیزوں میں خرچ ہو رہی ہے. اگر کچھ نہیں تو انسان کو چاہیے جب وہ خالی ہو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر اس کے پاس وقت ہو تو وہ علم حاصل کرنے میں لگائے، اور ایسے ہی اٹھ پٹانگ کاموں کے لیے یا بیکار کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وہ آلہ کار نہ بنائے، بکرا نہ بنائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ لوگ چاہیے تاکہ وہ ہنسی مذاق کر سکیں، تاکہ وہ جوک سنا سکیں یا اس طرح کی کام کر سکیں. تو یہ ایک مومن کا شیوا اور اس کا شعار نہیں ہے. مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہمیں اس بات کا شعور اور ادراک دے کہ ہم اپنے اوقات کی قدر کر سکیں، اپنے اوقات کو منظم کر سکیں، اس کو ایک منظم انداز میں گزار سکیں، اور دن اور رات کے ان اوقات میں ہم تمام حقداروں کو اس کا حق دیں. ہم اپنی عقل کے لیے وقت دیں، اپنے دل کے لیے وقت دیں، اپنے جسم کے لیے وقت دیں، اپنے رب کے لیے وقت دیں، اپنے اہل و عیال کے لیے وقت دیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دنیا کمانے کے لیے وقت دیں، تاکہ یہ سب چیزوں کو مل کر ہماری زندگی کا ایک گلدستہ بنتا ہے جو بڑا خوشنما ہے اور بڑا خوشبودار ہے. اور جب یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہماری زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں. اور اگر انسان ان میں سے کسی چیز کی اس کو نہیں برتتا ہے، اس کو استعمال میں نہیں لاتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور جس انسان کو وقت ضائع کرنے کی عادت پڑ جائے، جس انسان کو وقت
کے خون کرنے کا چسکا لگ جائے تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑا ناسور یہ ہے، جاؤ آپ جا کر چوراہوں پر دیکھو، کینٹینوں میں دیکھو، ہوٹلوں میں دیکھو، آپ نت نئے قسم کے جگہوں پر جا کر دیکھو، انسان کیا کر رہا ہے؟ ہاں ہو ہی اور اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں جس کا کوئی تعلق میری دنیا اور آخرت سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔